بڑے قسم کے امتحانات آئے، وہ 4 قسم کے امتحان، 4 بڑے امتحان تھے۔ پہلا تھا وطن چھوڑنے کا، اپنے باپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، باپ بتوں کا پجاری ہے، بتوں کا فروغ کرنے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، باپ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور بڑے بے ادبی کے ساتھ نہیں، بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، بے ادبی کو بالکل بھی نہیں۔ آپ نے تفصیل سے سنا کتنے ادب کے ساتھ بات کی، اور بڑے پیار سے یا اباتی یا اباتی، اے ابا جان اے ابا جان، یوں کر کے باپ کو ادب کے تقاضے کو محمود حاضر رکھتے ہوئے اور باپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لمبا واقعہ ہے، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، نمرود کی نہیں کرنے کا میں تو بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کے پھانسی کا حکم تھا اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو آزادی کا حکم تھا اس کو پھانسی دے دی، کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ دماغ سے خالی ہے، کہا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتے سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعی رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب وہ الذی کفر، وہاں وہ ہکا بکا ہو گیا، زبان اس کی بند ہوگی، جب کوئی بات نہ لی، دلائل کی دنیا سے عاجز آ گیا، اس کو آگ میں ڈالو۔ آگ کے اندر ڈالنے کے لیے دوسرے امتحان شروع ہے، امتحان شروع ہو رہا ہے، اس کو آگ کے اندر ڈالو، جان کی قربانی باری آ رہی ہے۔ فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے، ابراہیم ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کہا نہیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، پانی کا فرشتہ آیا، کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کو میری مدد کی ضرورت ہوئی، اگر مجھے جلنا پسند ہے، ایک ابراہیم نہیں لاکھوں اللہ کے نام پہ قربان ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ وہاں سے آگ میں ڈالے گے، 40 دن بعد علماء کہتے ہیں، مختلف روایات ہیں، آگ کے اندر رہے۔ وہاں جس وقت آگ سے نکلے کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں، کہا اس کو نکال دو، اللہ کا حکم بھی آ گیا، وہاں شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ایک قربانی، ایک امتحان اپنی جان کی قربانی وہ دینے کے لیے تیار، آگ میں چھلانگ لگا لی۔ دوسرے امتحان وطن چھوڑ دو، وطن کو، باپ کو، ماں کو، سب کو، اہل و عیال کو، سارے خاندان کو وہاں سے چھوڑ کے چچا کے گھر آگے۔ چچا نے اپنی بیٹی سے شادی کرائی، حضرت سارہ سے شادی ہونے کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہاں سے روانگی ہوئی، آگے فلسطین سے گزرتے ہوئے، جس وقت راستے میں ایک ظالم بستی سے گزرے، ظالم بستی میں ایک بادشاہ تھا، اس ظالم کا سامنا کرنا ہوا، اس نے حضرت سارہ پہ حملہ کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے سجدے کے اندر پڑے ہوئے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، سجدے کے اندر پڑے ہیں، اللہ نے اس کافر کے ہاتھوں کو روک دیا، حضرت سارہ پہ اس کے ہاتھ نہ اٹھ سکے، حضرت سارہ پہ ہاتھ اس کے نہ چل سکے۔ وہاں سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، وہاں سے چلتے چلتے آئے۔ پھر اس کے بعد مال کی قربانی کی باری آئی، اللہ نے فرشتوں نے کہا آپ نے خلیل بنایا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسا خلیل ہے، کتنا آپ کے نام پہ قربان کرتا ہے۔ آئے فرشتے امتحان لینے کے لیے انسانی شکل کے اندر، چھپ کے اللہ کی تسبیح شروع کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام کی تسبیح شروع کی۔ تسبیح شروع ہوگی، حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت جوش مارنے لگی، کہا بلاؤ تو سی کون ہے یہ؟ حضرت ابراہیم اٹھے خودی، تلاش کرتے کرتے جا کے تلاش کیا، جب تلاش کر کے آئے، کہا اور اللہ کا نام لو، کہا کیا دو گے؟ لمبا واقعہ ہے، بکریاں بھی دے دی، اونٹ بھی دے دے، جتنا جانور جتنا مال تھا سب دے دیے، حتیٰ کہ نوکر بھی بن گئے، غلام بھی بن گئے۔ فرشتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے، کہا رب تو نے بڑا خوبصورت انتخاب کیا، واقعی تو نے جس کو خلیل بنایا وہ اس قابل تھا کہ اس کو خلیل بنایا جاتا، واقعی اللہ آپ نے بڑا کمال کیا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے نہیں، ہم انسان نہیں، فرشتے ہیں، امتحان لینے آئے ہوئے ہیں۔ اے مال کی قربانی میں بھی قربان ہو گئے، پھر اولاد کی قربانی کی باری آئی، اللہ سے مانگ کے لیا بیٹا، اللہ نے اولاد دی، 86 سال کی عمر میں ملنے والا بچہ، اور ایسے ملا بھی نہیں، اللہ سے رو رو کے مانگا ہوا تھا کہ ربا مجھے بچہ دے دے، بچہ دے دے۔ جب اللہ نے اولاد دے دی، اولاد دینے کے بعد حضرت سارہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ حضرت سارہ کے بطن سے اولاد نہیں تھی، رب هب لي من الصالحین حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا، ادھر ابراہیم کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، ادھر اللہ رب العزت نے اس بات کو قبول کیا، کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اولاد دیں گے، اور اولاد بھی اللہ نے پھر ایسی اولاد دی، کیسی اولاد تھی، کیسی تربیت یافتہ اولاد تھی۔ سنیے وہ اولاد اللہ کے نام پہ قربان ہونا جانتی تھی، کس طرح اللہ کے نام پہ قربان ہوئی، رب هب لي من الصالحین، ربا مجھے اولاد چاہیے، نیک اولاد دے دیں۔ سارہ نے جب یہ جملے سنے، دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی کہ میری خاوند کی خواہش ہے، میرا خاوند چاہتا ہے اولاد کی، اللہ نے مجھے بانجھ رکھا ہے، خیر ہے جو میرے پاس باندھی ہے، ہاجرہ ہے، یہ بھی شہزادی ہے، معمولی عورت نہیں، اللہ نے اس کو معمولی نہیں بنایا،
خاص عورت ہے، شہزادی ہے، میں اس کو آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر دیں، میں اس کو آزاد کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم نے ہاجرہ سے نکاح کیا، نکاح ہونے کے بعد اللہ نے اولاد دے دی۔ حضرت اسماعیل دنیا کے اندر آئے، ظاہر ہے جس بیوی کی اولاد ہو جائے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کی خاطر ہاجرہ کے قریب ہونے لگے۔ حضرت سارہ کے دل میں تھوڑی سی بات تو آئی، دل میں تھوڑے سے خیال تو آتے ہیں، سوکن ہے جو بھی ہے، سوکنوں کے درمیان باتیں تو ہوتی ہیں۔ کہا یاد رکھے بعض لوگ بڑے خواہشمند ہوتے ہیں دوسری شادی کے، بڑے خواہشمند ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان اگر انصاف نہیں کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن آئے گا، آدھا جسم اس کا شل ہوگا، آدھا جسم اس کا شل ہوگا۔ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو قرآن تو یہی کہتا ہے، معاشرے میں ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ انسان کرے 2 شادیاں کرے، 4 شادیاں کرے، شریف نے اس کو اجازت دی ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتا، قرآن کہتے ہیں ایک کر لو، یہی بہتر ہے، اسی میں عدل انصاف کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا، سارا نے کہا مجھے الگ گھر چاہیے، ہاجرہ کو الگ گھر میں رکھو، ہم ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ ظاہر ہے آپ کا رجحان اس کی طرف دیکھتی ہوں، میرے دل کے اندر بات آتی ہے، وہاں ہاجرہ کو لے کے اللہ کا حکم ہو گیا، جاؤ بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، آج ہم تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں، تو جان کی قربانی میں پاس ہو گیا، تو نکل آیا، مال کی قربانی ہوئی، امتحان ہوا، جان کے امتحان آیا اس میں بھی پاس ہو گیا، مال کے امتحان آیا اس میں پاس ہو گیا۔ کہا کہ اہل و عیال کو، ماں باپ کو، اپنی بستی کو، اپنے وطن کو، اہل عیال کو، سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ، باعث میں بھی تو کامیاب ہو چکا ہے۔ اب ہم ایک بات دیکھنا چاہتے ہیں، اولاد انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اپنی جان کی قربانی، جان کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے لیکن اولاد کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا۔ آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ 86 سال کی عمر میں جو ملنے والا بچہ ہے، آج دیکھنا چاہتے ہیں تیرے دل میں میں بستا ہوں، یہ اسماعیل بستا ہے۔ وہاں سے امتحان ہوا، جاؤ بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آؤ، یہ بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کے آئے، کھانا کچھ نہیں، 2 سیر گندم ہے، 2 سیر جو بھی ہے، ایک مشکیزہ پانی کا ہے، وہ کب تک کام دے گا، گود میں بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ وہاں سے چھوڑ کے جس وقت نکلے، حضرت ہاجرہ پیچھے چلنے لگی، چلتے چلتے ابراہیم کس کے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس بیابان جنگل کے اندر کون ہے ہمارا، کون ہماری مدد کرنے والا ہے، آپ کہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں چھوڑ کے آگے، وہاں کچھ بھی نہیں، جب خاموش رہے، حضرت ہاجرہ کہنے لگی کہ رب کا حکم تو نہیں ہے، کہا اس رب کا حکم ہے، اسی کے نام پہ چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ ہاجرہ بھی ظاہر نبی کی بیوی تھی، کہا کہ اسماعیل، کہا ابراہیم اگر اس رب کا حکم ہے، اس رب کے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ کی خاموشی بتا رہی ہے تو ہم اللہ کے حکم پہ راضی ہیں۔ چلے گئے وہاں سے، وہاں وہ 2 سیر گندم جو تھی کب تک رہتی، وہ ایک مشکیزہ پانی کے کب تک چلتا، ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے جب ماں نے بچے کو دودھ نہ دیا، ماں کھائے گی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا، جب دودھ نہ دیا، بچے کا رونا ماں سے برداشت نہ ہو، ماں اٹھی، کبھی صفا کے پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے۔ آج جو صفا مروہ کی سائی ہو رہی ہے، آج جتنی حج کے دوران جتنے ارکان ہو رہے ہیں، کبھی طواف ہوتا ہے، کبھی صفا مروہ کی سائی ہوتی ہے، اللہ نے حضرت ہاجرہ کی قربانی وقتی قربانی تھی، حضرت ابراہیم کی قربانی وقتی تھی، حضرت اسماعیل کی وقتی قربانی تھی، اللہ نے اس کی لاج رکھی اور قیامت کے صبح تک بتا دیا کہ جو یہاں سے 10 لاکھ نہیں، 20 لاکھ نہیں، 1 کروڑ روپیہ لگا کے بھی جائے گا، وہاں اس گھر کے طواف جا کے کرے گا، وہاں جب تک ہاجرہ کے قدموں پہ قدم نہیں رکھے گا اس کا حج قبول نہیں کرے، وہاں صفا سے مروہ کی سعی نہیں کرے گا، جہاں سے حضرت ہاجرہ بھاگی تھی وہاں سے آپ کو بھاگنا پڑے گا، جہاں بچہ نظر نہیں آتا، ماں کی تڑپ تھی وہاں سے ماں بھاگتی، حضرت ہاجرہ بھاگتی تھی، آگے جہاں ماں پہاڑ کی چوٹی کو پھنساتی بچہ نظر آتا پھر پیدل چلتی، کہا کہ حاجیوں عمرہ کرنے والوں آؤ وہاں جہاں سے ہم ہاجرہ بھاگی تو آپ کو تیز چلنا پڑے گا، جہاں سے وہ آستے چلی تو آپ کو آستے چلنا پڑے گا، وہ سارا کچھ بتا دیا کس انداز سے کس طرح رمل کرنا، رمی کس انداز سے کرنی، وہاں سے سعی کرنی ہے، پھر آگے جا کے رمی جمار شیطان کو مارنا ہے، جہاں سے شیطان آ کے اما ہاجرہ کے دل میں باتیں ڈالنے لگا، کہا بچے کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، پتہ ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم جس وقت آئے تھے اور آ کے جہاں سے یہ رمی جمار جا کے پتھر مارتے ہیں، یہ ویسے پتھر نہیں مارتے، یہ ایک تاریخ ہے، ایک داستان ہے، پیچھے ایک قربانی ہے اما ہاجرہ کی ایک قربانی ہے جو اس کی یاد کے اندر ہے، وہاں سے کس وجہ سے پتھر مارتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے اولاد دے دی، ہم نے بیٹا دے دیا، بڑا سمجھدار دے دیا، ولما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ کہا کہ جب وہ چلنے کے قابل، علماء کہتے ہیں 7 سال کی عمر تھی یا 13 سال کی عمر تھی، جب وہ چلنے کے قابل ہوا، قال یا بنی، باپ کو خواب آئی، خواب میں بیٹے کی گردن پہ چھری بھی ہے،
آ کے اسماعیل کو بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل میں نے خواب دیکھی ہے. کیا خواب دیکھی ابا جان؟ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے. یہ اولاد کو پکارنے کا انداز بتایا کہ اولاد کو جب بھی پکارو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، تب آپ کو اولاد کو لوگ عزت دیں گے. ہم اپنی اولاد کو جھڑکتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، مجلس کے اندر برا بھلا کہتے ہیں، اور لوگ اگر کچھ کہہ دیں پھر اس سے نا امید ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو ایسا کیوں کہا. تو میں باپ ہونے کے ناطے اگر 20 آدمیوں کے درمیان اپنے بچوں کو غصہ کر رہا ہوں تو وہ میرے بچے کی عزت کریں گے؟ میں باپ ہوں، میں 20 آدمیوں کے درمیان مجلس کے اندر جرگے کے اندر بیٹھ کے اپنے بچے کی جب عزت کروں گا، اس کو عزت دوں گا، جب بیٹا ہے کہ عزت سے پکاروں گا، بٹھاؤں گا، عزت دوں گا، تب لوگ سارے میرے بیٹے کی عزت کریں گے. اگر میں خود عزت نہیں کروں گا تو لوگ میری اولاد کی عزت نہیں کر سکتے. تو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بڑے پیار سے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھی ہے. ابا جان کیا خواب دیکھی ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تیری گردن پہ چھری بیٹھ رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو کیا چاہتا ہے بتانا، تو اپنی رائے دے. اب بیٹے سے اس وجہ سے نہیں پوچھ رہے کہ اگر بیٹا انکار کر دے. ہمیں ادب سکھایا کہ اولاد کو اپنے مشوروں میں ساتھ رکھو، اولاد میں صرف حکم جاری نہ کرو، اپنی اولاد کا ذہن بناؤ، اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ جب باپ کی زبان سے حکم نکلے اور فوراً بیٹا ماننے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ایک دم نہیں ہوگا، پیچھے تربیت ہوتی ہے. جب ماں باپ کی تربیت اولاد کے اوپر ہوتی ہے، پھر جب باپ کہتے ہیں کہ جاؤ مسجد کو تو بیٹا انکار نہیں کرتا. جب باپ کہتے ہیں اسکول کو جاؤ تو بیٹا انکار نہیں کرتا. باپ کہتے ہیں قرآن حفظ کرنا ہے تو بیٹا انکار نہیں کر سکتا. تربیت ہوئی ہے. دیکھیں نا، یہاں تو وقت جدائی کا کہہ رہا ہے نا باپ، یہی کہہ رہے ہیں کہ اسکول نہیں جانا، مدرسہ پڑھنا ہے. یا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جا کے رہائشی مدرسے میں رہنا ہے، یا اسکول کالج میں رہائشی لینا ہے، یا کسی اچھی جگہ پڑھنا ہے. دن رات پڑھائی کی طرف صرف اتنا ہی مانگ رہا ہے نا باپ. یہ تو نہیں کہا کہ بیٹا میں تیرا خون چاہتا ہوں، میں تیری گردن پہ چھری پھیرنا چاہتا ہوں، ایسا تو نہیں کہا. یہاں تو اولاد خون کی باری اور بات ہو رہی ہے. قرآن تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے خون مانگا تھا. فانظر ماذا تری، بتا تو کیا چاہتا ہے. اگر بیٹے انکار کرتا تو کیا خیال؟ ابراہیم اللہ کے حکم میں ترغیب کرتے کبھی نہیں ہوتا. صرف بیٹے کو ساتھ لینا مقصود تھا، ہمیں ترغیب دینی تھی، ہمیں پیغام دینا تھا. اپنی اولاد کی تربیت کرو اور ہر مشورے میں ان کو ساتھ لے کے چلو. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ اکبر. عجیب تربیت اماں ہاجرہ نے کی تھی. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان صرف ذبح ہی نہیں، سب گردن پہ چھری پھیرنا کیا ہے؟ ایک تو جان ہے، یہی آپ نے. یا ابت افعل ما تؤمر، تسبح نہیں کہا یا بجا مجھے ذبح کیجیے، نہیں، تفعل ما تؤمر. ذبح کیا ہے؟ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. میری لاش، میری جان آپ کے سامنے حاضر ہے. گردن پہ چھری نہیں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے. میری جان حاضر ہے، میری زبان سے آہ بھی نہیں نکلے گی. میں اللہ کے نام پہ آپ کے حکم پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ کس نے تربیت کی تھی؟ دائنے اسماعیل کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ اسماعیل کی تربیت کی تھی کس نے؟ اماں ہاجرہ نے. ابراہیم تو چلے گئے تھے نا، ابراہیم تو فلسطین میں تھے. اماں ہاجرہ ان کو مکہ کے اندر لے کے بیٹھی ہوئی تھی. وہاں تو ملاقات کا موقع ہی نہیں تھا. ابراہیم کو ملنے کا، رات رہنے کا ہوتا ہی نہیں. وہاں سے آنا تھا. مفسرین نے لکھتے ہیں کہ براق پہ بیٹھتے، وہاں سے وہ لے کے آتا، زور تک پہنچ جاتے، آتے اماں ہاجرہ سے ملاقات ہوتی، واپس ہو جاتے. اسماعیل کے ساتھ تو وقت گزارنے کا وقت ہی نہیں ملا حضرت ابراہیم کو. تربیت ماں نے کی تھی. یاد رکھیں، ماں ہی اولاد کو باپ کا فرمان بردار بناتی ہے، اور ماں ہی اولاد کو باپ کا نافرمان بناتی ہے. اولاد کا نافرمان، اولاد کو ماں باپ کا فرمان بردار اور نافرمان، یہ اولاد کے ماں کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے. ماں جیسی تربیت کرے گی اپنی اولاد کی ویسے ہی ہوگی. اگر ماں بھی اولاد کا ذہن بنائے گی کہ باپ تو بڑے مشکل کے اندر ہے، بھائی بڑے مشکل سے پیسہ کما کے لے کے آتا ہے، جا کے دیکھیں نا کتنے لوگوں کی باتیں سنتا ہے، مالک کی باتیں سنتا ہے، مزدوری کتنے مشکل سے کرتا ہے اس دھوپ کے اندر. اگر ماں یہ ذہن بنائے گی تو باپ کی عظمت ہوگی، باپ کی قدر ہوگی. اگر ماں یہ ذہن بنائے گی بیٹا پیسہ کمانا کوئی مشکل کام تو نہیں، مشکل میں ساتھ کری ہوتی ہوں، باپ تو تیرا باہر سودیوں میں بیٹھا ہوا ہے، مشکل تو نہیں ہے پیسہ بھیجنا، وہاں مزے سے اے سی کے اندر بیٹھا ہے، پیسے وہ بھیج رہا ہے، تو یہاں مشکل میں ہوں. جنازوں پہ میں جاتی ہوں، اسکول میں جاتی ہوں، جب فنکشن ہے میں جاتی ہوں، فیس بھرنے میں جاتی ہوں، بیمار ہوتا ہے تجھے لے کے میں جاتی ہوں. تو بیٹا کے دل میں تو ماں کی عظمت آئے گی. باپ کو پیسے کمانا یہ تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، پیسے کمانا تو مشکل کام نہیں ہے. تو اولاد کی جو تربیت ہے وہ ماں کرتی ہے، ماں کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے. اچھا ایک اور بات کہ یہ سبق ہم سارا جا کے بیوی کو سنائیں گے، یہ سارا نہیں، بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی اولاد اپنی بیٹی کے لیے. ہم اپنی بیٹی کی تربیت کریں. ہم ایسی جو حدیثیں ہوتی ہیں، ایسے جو پیغامات ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا میری بیوی کے لیے. نہیں، بیوی کے لیے نہیں ہے، بیوی کے لیے نہیں ہے. میں باپ ہوں،
میرے ذمہ تربیت میری اولاد کی، میری بیوی کی تربیت میرے ذمہ نہیں ہے۔ عجیب سے ذوق و ذہن بنا ہوا ہے نا، کوئی ایسی بات سنتے ہیں جا کے کہتے ہیں مول صاحب نے آج فلاں بات کی ہے، بیوی کے اوپر حکم جاری ہو جاتے ہیں، بیوی کو یوں نہیں کرنا، تو نے یوں نہیں کرنا، تو نے ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ یار یہ بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ سارے حکم میری بیٹی کے لیے ہے، یہ سارے حکم میری ماں کے لیے ہے، میری بہن کے لیے۔ میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں، میں اپنی بہن کو جا کے سمجھاؤں۔ یہ روایتیں جا کے بیٹی اور بہن کو سمجھانے کے لیے، بیوی کو سمجھانے کے لیے نہیں ہے، جا کے ہم جا کے ان کو اوپر روب ڈال دیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میری بیٹی میری بہن کا دوسرے کے گھر جا میں ان کے ماں باپ کے لیے وہاں سسرال کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ ان کو روایتیں سنانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ بیوی کی تربیت خاوند کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی، جیسی ہوئی ہوگی ہے، اب تربیت کا وقت چلا گیا۔ تو کیا کہا؟ ابنی یذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جان جو کرنا چاہتے ہیں کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے اور باپ حضرت ابراہیم 96 سال کی عمر میں بیٹے کو زمین پہ لٹا رہے، ونادینا ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ادھر بوڑھا باپ ہے، 96 سال کی عمر ہے، بچے کو لٹایا زمین کے اوپر، اور باپ سے بیٹا کیا کیا ہے؟ اسماعیل کہہ رہے ہیں ابا جان دیکھیں ہم تو باپ اور اولاد ہیں، اللہ نے فطرتاً محبت رکھی ہے، ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو چھری پہنتے ہوئے آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑے اور کہیں اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ ابا جان آپ مجھے الٹا لٹائیے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے۔ ابا جان الٹا لٹانے کے بعد اپنے گھٹنے کو میری قبر میں مضبوطی سے رکھیے، اس کے بعد میرے سر کے بالوں سے پکڑ کے میری گردن کو اوپر کیجیے، تیز چھری لے کے میری گردن پہ پھیریے، کہیں اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور بیٹا اپنے باپ کو خود بتا رہا ہے اللہ کے نام پہ قربان ہونا انسان سیکھے تو ایسے سیکھے، اور بتایا اولاد ہو تو اسماعیل جیسی ہو، رب کے نام پہ قربان ہو، باپ کا حکم ہے تو ہر حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ کہا کہ اللہ ماں دے، حاجرہ جیسی اللہ ماں دے، کہ جو تربیت اولاد کی کرے تو ایسی کرے کہ رب کا حکم آ جائے تو پیچھے نہ ہٹائے، تو ہمارے بچے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے۔ خیر کیسے اٹھے؟ جب باپ نہیں اٹھ رہا، ماں نہیں اٹھ رہی، تو بچوں کے اوپر کیا گلا ہے؟ جب ماں باپ خود لائن پہ آئیں گے تو اولاد خود لائن پہ آئیں گے۔ باپ سویا ہوا ہے، جیسے اٹھو سبق کو جاؤ، دیر ہو رہی ہے، سبق کا پتہ ہے، نماز کا نہیں پتہ، باپ کو فرض کا پتہ نہیں ہے، اور جو مستحب عمل ہے اسے بیٹے پہ زور دے رہا ہے۔ بیٹا فجر کو سبق کو نہیں آیا تو لے کے کر صاحب بھی ماریں گے، وہ تو الگ سزا ہوگی، کر صاحب کی سزا الگ ہے، گھر میں باپ کو پتہ چلا وہ الگ مارے گا۔ کس وجہ سے ماریں؟ ایک مستحب عمل کے اوپر کہ جاؤ مسجد کے اندر جا کے ظاہر ہے پڑھے گا تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھے گا تو کچھ نہیں، اس کے اوپر تو کچھ نہیں، فرض واجب تو نہیں ہے کچھ، لیکن باپ فرض نہیں پڑھ رہا تو اس بیچارے کو اپنا نہیں پتہ۔ تو کہا کہ بیٹے نے خود بتایا، سب کچھ کہا۔ اب ادھر لیٹ کے یہ چوتھے آسمان میں حضرت جبرائیل ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل بتا دنیا میں کتنی مرتبہ جلدی آنا؟ کہا 4 مرتبہ، ان میں سے ایک مرتبہ یہ بتائی کہ جب باپ نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ لی، اللہ کا حکم تھا، میں چوتھے آسمان پہ تھا، کہا جاؤ مینڈے کو لے کر آؤ، وہاں سے میں گیا جنت سے مینڈے کو اٹھایا اور لا کے میں نے ابراہیم کی جگہ اسماعیل کی جگہ پہ لٹایا، کہا کہ یہ بہت جلدی کے اندر وہاں سے وہاں جانا، یہاں آنا، ادھر آ کے جہاں باپ چھری پھیر ہے، اللہ کا حکم ہے چھری کو کاٹنا نہیں ہے، رب کا حکم جب آ جائے نہیں کاٹنا تو نہیں کاٹنا، لیکن ادھر بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہی ہے۔ ونادینا یا ابراہیم، اللہ کا حکم، آواز آ گئی، ہم نے پکارا ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے امتحان لینا تھا، تیرا امتحان ہو چکا ہے، تو امتحان میں پاس ہو چکا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو امتحان کے اندر چوتھا امتحان تھا، اس کے اندر بھی اللہ نے ان کو پاس کر دیا۔ جب آنکھ کھولی، پٹی کھولی، دیکھا کہ میرا ذبح ہوا تھا۔ یہی ہمیں پیغام دیا جاتا، اصل تو اپنی جان کو، اپنی اولاد جیسی پیاری محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا تھا، یہی اصل پیغام تھا ہمارے لیے۔ ہمارا جو اصل پیغام تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان کرنا ہے، اللہ کے نام پہ اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے، تو کیسے قربان کرنا ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم تھا، آگے سے مینڈا آ چکا ہے، نہیں تو اگر مینڈا نہ آتا حضرت اسماعیل قربان ہو جاتے تو قیامت کے